ویلکم بیک ناظرین، اب رخ کرتے ہیں روشنیوں کے شہر شہر قائد کا، جہاں پر جماعت اسلامی نے بھی ایک اعلان کر دیا ہے 15 سے 17 اکتوبر کو عوامی ریفرینڈم کا۔ دوسری جانب سجاد میر صاحب، اگر بات کی جائے اب سب پارٹیز بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، خاص طور پر یہ جب بات دوبارہ ایکٹیویٹی اتنی ہو گئی ہے کہ کچھ کنفیوژن کیا مگر مثلا ایم کیو ایم نے کہا کہ صوبہ تو بنے گا، چاہے جنوبی سندھ نام رکھ دیں چاہے کچھ اور نام رکھ لیں، طلاق کر دیں۔ اچھا، اب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ کراچی کو ایک الگ یونٹ ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کراچی کو آپ صرف ایڈمنسٹریٹر دیں یا کراچی کو ایک بلدیہ کو آپ دیکھیں۔ شہری نظام اگر آپ نے حکومت کا نظام مضبوط نہیں کیا، کاسموپولیٹن سٹی کو کاسموپولیٹن کے طور پر نہیں لیا، بلکہ آج عمران خان نے بھی کہا ہے وہاں جب باجوڑ میں وہ تقریر کر رہے تھے کہ کراچی میں جو قیادت آتی ہے وہ انٹیریئر سندھ سے منتخب ہو کے آتی ہے، وہ کراچی سے ووٹ نہیں لیتی، تو کراچی پر کبھی اس کی توجہ ہوگی نہیں، وہاں سے اسے ووٹ ملے نہیں۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے نائب امیر جماعت اسلامی اسامہ رضی صاحب ہیں جی۔ کیا حال ہے؟ السلام علیکم اسامہ صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، کیا آپ لوگوں نے کیا پلان بنایا، کیا پروٹیسٹ کرنا ہے، کیا ریفرینڈم کرانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا حالات ہیں کراچی کے؟ اصل بات تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات تو ساری دنیا کے سامنے بارش نے بے نقاب کر دیے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کراچی کھنڈر بن گیا ہے، تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کراچی والوں کا جو احساس شرکت ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور ایک طرح کی ایسی صورتحال ہے کہ کراچی کو اپنے شہر کو چلانے کی کوئی نمائندگی حاصل نہیں ہے، جو پاور اسٹرکچر ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ سندھ چونکہ دو واضح حصوں میں منقسم ہے، دیہی سندھ اور شہری سندھ میں، تو جو دیہی علاقہ ہے وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ وڈیرا شاہی کی وجہ سے وہاں کے عوام کو تو اس طرح کی آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی جمہوری فیصلے کر سکیں، تو وہاں تو ایک طرح سے وڈیرے اور جاگیردار زبردستی مسلط ہو کے منتخب ہو کے اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ مردم شماری کا تناسب جو ہے اس کو بھی خراب کر دیا گیا ہے، اور مردم شماری کراچی کی تمام عالمی اور بین الاقوامی پیمانوں کے مطابق قومی اداروں کی دیے ہوئے اعداد شمار کی روح سے بھی جو ہے اس کی مردم شماری کراچی کی 3 کروڑ سے 1.5 کروڑ کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے جو پورا سیاسی جو ایکویلیبریم ہے وہ بھی بالکل چینج ہو گیا ہے، کوئی توازن قائم نہیں ہے، اور جو شہری طبقہ ہے اس کے اندر شدید احساس محرومی جو پہلے سے موجود تھا وہ اور بڑھ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کریلا اور نیم چڑھا والی صورتحال یہ ہے کہ جو جاگیردار طبقہ اس وقت صوبائی اسمبلی اور کابینہ کے اوپر مسلط ہے وہ کراچی کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، کراچی کے اوپر اپنے فیصلے مسلط کر رہا ہے۔ اچھا، جہاں تک کراچی کی نمائندگی اس وقت جن 2 جماعتوں کے پاس ہے ان میں 3 جماعتوں کے پاس ہے، ان میں ایک پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، اور ایم کیو ایم ہے۔ سب سے زیادہ نمائندگی پی ٹی آئی کو حاصل ہے، 16 ایم این اے اور 22 یا 24 ایم پی اے ان کے ہیں، اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں۔ لیکن یہ تینوں پارٹیاں اس وقت کراچی دشمن فیصلے کرنے میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون جو ہے کراچی کے خلاف زیادہ فیصلے کرتا ہے۔ یعنی آپ صورتحال یہ دیکھیے کہ اس وقت جب پورا کراچی ڈوب رہا تھا تو عمران خان اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ کراچی میں یا سندھ میں کوٹے سسٹم کو لامتناہی وقت کے لیے بڑھا دیا جائے۔ تو دوسرا فیصلہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا کیا کہ کراچی کے لوگ جب ڈوب رہے تھے اور بجلی سے مر رہے تھے اس وقت انہوں نے کے الیکٹرک کے ٹیرف میں بھی اضافہ کر دیا اور اس کو 5 ارب روپے کی سبسڈی بھی دی، اور ان تمام فیصلوں میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے، اس لیے کابینہ یہ فیصلے کر رہی تھی، کابینہ کے اندر ایم کیو ایم بھی موجود ہے۔ اچھا، دوسری جانب جب کراچی ڈوب رہا تھا تو پیپلز پارٹی والے یہاں پر وہ اضلاع بڑھانے میں کے فیصلے کر رہے تھے کہ جہاں سے ان کو کم ریونیو حاصل ہو، جہاں سے ان کو پیسے ملیں، جہاں سے زمینیں ہتھیانے کا موقع ملے، تو یہ غربی کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے، مشینری کو استعمال کرتے، انتظامی مشینری کو استعمال کرتے، لوگوں کے اندر احساس شرکت پیدا کرتے۔ وہ یہ سارے کام کرنے کے بجائے وہ باہر سے بیٹھ کر ڈکٹیٹ کر رہے تھے، فیصلے مسلط کر رہے تھے اور زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے تھے۔ اس صورتحال میں کراچی کو کیا لاوارث چھوڑ دیا جائے؟
یا کراچی بالکل اسی طرح خلا میں رہے گا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کراچی کی ہر اعتبار سے، تعلیمی، سیاسی اور تہذیبی اعتبار سے کراچی کی اگر کوئی نمائندہ سیاسی قوت ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ لہذا جماعت اسلامی نے اس صورتحال میں کہ جب جو نام نہاد منتخب نمائندے ہیں وہ عوام دشمن فیصلے کر رہے ہیں، تو جماعت اسلامی نے عوام کے ایجنڈے کو، عوام کے مطالبے کو اور اس وقت قومی سطح پہ لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان تمام ایشوز کو کہ جن کے اوپر پہلے نفرت کی سیاست ہوتی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ آگ اور خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی، جماعت اسلامی نے انہی تمام ایشوز کے اوپر شہر کراچی کو متحد کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہم نے نفرتوں کے مقابلے میں محبتوں کی سیاست اس طرح کی کہ شارع قائدین کے اوپر ہم نے تمام شہر کراچی کی تمام لسانی اکائیوں کو ایک گلدستے کی طرح جمع کر کے دکھایا جو مشترکہ طور پر اپنے متفقہ مشترکہ مطالبوں کے اوپر آواز اٹھا رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت تفصیل کے ساتھ، بہت جامعیت کے ساتھ آپ نے پورے مسئلے کو پیش کیا، اور چونکہ میں خود جانتا ہوں کراچی کے مسئلے کو رہا ہوں، بیتا ہے مجھ پر، اور مجھے اندازہ ہے کہ لوگ یہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ان میں میرے دوست بھی ہیں، ان پارٹیوں میں جو اس وقت حکمران ہیں ان میں بھی۔ اچھا بالکل سجاد میر صاحب، مختصر سا میں آپ سے ایک پوائنٹ آف ویو آپ کا لینا چاہوں گا۔ ملاقات ہوتی ہے عبداللہ صاحب کی اور وزیر خارجہ میں بہت زیادہ 12 سال کی بات نہیں آئی ہیں۔ اس سے دیکھ لیجئے ہم دو ہمسایوں میں کیا صورتحال ہے۔ اشرف غنی بھی پہلے بہت شوق سے پاکستان آئے تھے، لیکن 2 ملاقاتوں کے بعد وہ بدل گئے تھے، اور وہ بھی وہی بات کر رہے تھے۔ اب شکر ہے ان میں بدلا ہے۔ عبداللہ کے بارے میں تھا کہ وہ اینٹی پاکستان گویا ان کے سٹانس ہے یا پرو انڈیا سٹانس ہے، لیکن لگتا ہے کہ جب ہم نے پالیسی اپنی مگر وہ مذاکرات افغان امن عمل کے مذاکرات کے لیے بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، پالیسی ہم نے بدلی ہے، تو اب وہ لوگ بھی ہمیں اس کو اکنالج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ افغانستان میں جب عمل ہوگا، انٹرا افغان ڈائلاگ ہوں گے، وہاں کے جو حریت پسند ہیں طالبان کے لیے کچھ اور حکومت کے درمیان اس میں کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ ہمارا تو کہنا ہے کہ فوج ابھی امریکن یا نیٹو کی فوج ابھی کچھ دیر رہے تاکہ سارے معاملات سیٹل ہو جائیں۔ اگر یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا۔ کلوزنگ ریمارک سر، کلوزنگ آواز یہی ہے جی، آج ہم نے شہباز شریف کو پکڑ کے لگتا ہے کہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کراچی کے حالات یا دوسرے حالات ہیں وہ اس پر بڑی جامع گفتگو کی ہے۔ بلتستان، گلگت بلتستان پہ بہت خوبصورت گفتگو محمد شاہ صاحب نے کی ہے۔ سلیم بخاری صاحب تو خیر سلیم بخاری ہیں، صحیح ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح ہے، بہت شکریہ سجاد میر صاحب۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے۔